نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ السلام علیکم۔ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آؤ شروع کرتے ہیں آج کی نئی ویڈیو کو۔ اور اگر اسلامی حکومت ہو اور موحدوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو یہ دھرتی کبھی بھی ان قبروں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس دھرتی کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو اس پاک سرزمین سعودی عرب سے بلند کیا۔ محمد بن سعود سے اللہ راضی ہو رحمہ اللہ، انہوں نے امام محمد کا ساتھ دیا، اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، ایٹ شاہ، کاما والی سرکار کے نہیں تھے، جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا، جہاں خدیجہ کے دربار تھے، جہاں صحابہ کی قبریں تھی، ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے، جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا، جہاں خدیجہ کے دربار تھے، جہاں صحابہ کی قبریں تھی، ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا، اور اعلان کیا گیا لوگوں یہ پیشانی جھک سکتی ہے تو عرش والے کے سامنے، اور بندے کی پیشانی بندے کے سامنے نہیں جھکا کرتی۔ اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا، اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھکتی ہے تو اللہ کے سامنے آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ نہیں ہے، اس دھرتی کو پاک کر دیا گیا۔ اس کے کچھ جملے سناتا ہوں میں۔ دھرتی کو پاک کر دیا ہے، یہاں زید بن خطاب کے قبے تھے، یا خدیجہ کے دربار تھے۔ خدیجہ کون؟ ام المومنین رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ، نبی کی سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب بیوی، ان کی مزار تھی۔ ان مزاروں کو پاک کر دیا عبد الوہاب نجدی نے۔ معاذ اللہ یہ تھے تو ہم ناپاک تھے۔ یہ انداز لگائیے کتنی زہر بھرا ہوا ان لوگوں میں۔ اور پھر اعلان کیا کہ پیشانی جھک سکتی ہے تو اللہ کے سامنے، یہاں پر صرف ایک ہی دربار، ایک ہی درگاہ رہ سکتی ہے، وہ ہے اللہ کی درگاہ۔ میرے سمجھ میں نہیں آئی اللہ کی درگاہ کہاں سے آ گئی؟ ہمارے ہاں درگاہ کس کو بولا جاتا ہے؟ اب وہ درگاہ کے معنی لفظی لائیں گے، وہ درگاہ بارگاہ بھی ہوتی ہے اور یہ بھی ہوتی ہے، لیکن عمومی طور پر جب درگاہ کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے جہاں صاحب قبر ہو۔ تو اب آئیے یہ ان کے جملے تھے۔ اب یہ دوسرے صاحب کو سنیے، معراج ربانی صاحب کو، کہ جہاں بھی کوئی مورتی نظر آئے اس کو ختم کر دو، ولا قبرا مشرفا الا سویتا، اور جہاں کہیں بھی اونچی پختہ قبر نظر آئے اسے پست کر دو۔ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ صحابہ کا کام ہے۔ مسلمانوں اٹھو اور ان بنے ہوئے درگاہیوں کو اور ان بنے ہوئے قبروں کو، ان کو بم بلاسٹ کر دو، ان کو اڑا دو، اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں، تاکہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی مسجدیں اس دنیا کے اوپر رہیں جو اللہ کا گھر ہیں۔ یہ شیطانوں کا گھر ہیں جہاں مندروں سے بھی بدتر ہیں۔ تم جہاد کی بات، ہمیں یہیں پہ غصہ آتا ہے جب لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں، جہاد کریں گے، جہاد کریں گے، جہاد کریں گے۔ ابے پہلے اپنی مندروں کو توڑ، پہلے ان مندروں کو توڑ، پھر ہندوؤں کی مندریں خود بخود جو ہے تمہارے نعروں سے ختم ہو جائیں گی اور ہندو بیچارہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں اٹھو، اور نوجوانوں خاص طور سے یہ میری نصیحت ہے، اور جہاں کہیں بھی میری آواز جائے دنیا سے ان سارے مزاروں کو پست کر دو، اور ان بزرگوں کی سینوں کے اوپر ان ظالموں نے جو ان کی ہڈیاں بیچ بیچ کھانے کے لیے خانقاہ اور درگاہیں بنائے ہیں، اگر یہ آڑے آئیں تو ان کو ختم کر دو، دنیا مٹا دو، شرک مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ معراج ربانی صاحب کہہ رہے کہ بم بلاسٹ کر دو جہاں درگاہ ہے، بم بلاسٹ۔ یہ سب جملے یاد رکھنا، پھر میں آگے کچھ بہت اہم چیزیں دکھاؤں گا۔ توصیف الرحمان صاحب اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے حکم دیا، معراج ربانی نے کہا کہ سرکار نے حکم دیا کہ جہاں بھی جو پکی قبر دکھے اس کو ڈھا دو۔ میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، وہ قبریں کس کی تھی جس کے ڈھانے کا حکم دیا گیا؟ وہ قبریں صحابہ کرام کی تھی؟ اگر صحابہ کی تھی تو پھر وہ قبریں تو رسول اللہ کے زمانے میں ہی بنی ہوں گی، سرکار کی موجودگی میں بنی ہوں گی، تو پھر خلاف شرع کیسے بنی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قبریں مشرکین کی تھی وہ، اور یہ میں نہیں کہتا، خود توصیف الرحمان بھی اس کا اقرار کر رہا ہے، ذرا سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا، حضرت علی کو کہا علی جاؤ ہر بت کو توڑ ڈالو، ہر اونچی قبر کو ملا دو، ہر پکی
पक्की कब्र को तोड़ डालो। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम अबुल हय्याज को यह कह करके भेजा कि क्या मैं तुझे उस काम के लिए न भेजूं जिस काम के लिए मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, कि जहां भी कोई मूर्ति नजर आए उसको खत्म कर दो, वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, और जहां कहीं भी ऊंची पुख्ता कब्र नजर आए उसे पस्त कर दो। खुद महराज रब्बानी और तौसीर रहमान ने एक बात कही कि जब रसूलुल्लाह ने मक्का फतह किया तो आपने फरमाया जहाँ भी कोई बुत नज़र आए उसको ढा दो और जहाँ भी कब्र आए। तो बुत के साथ कब्रों का जिक्र आया, इसका मतलब ये था कि वो कब्रें मुशरिकीन की थी, मोमिनीन की नहीं थी, जो ढाने की बात की गई। अब आइए दूसरा, मैं इसकी एक दलील देता हूँ। अगर कब्रों को निस्फ़ नाबूद करना रसूलुल्लाह का तरीक़ाकार था तो फिर इस हदीस का जवाब क्या होगा? हदीस पाक ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 2 किताबुल जनाइज़, हदीस नंबर 1432, और इसको इब्न माजा ने भी बाब माजा फ़ील जनाइज़ के अंदर इसको नकल किया, हदीस नंबर 1561 के तहत। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ज़ाहिरी में मदीना मुनव्वरा में जो सबसे पहले सहाबी का इंतकाल हुआ उनका नाम था हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सरकार को बड़ी मोहब्बत थी सहाबी से, हज़रत उस्मान से। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन को आपने, अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते मुबारक से कब्र मुबारक में रखा। फिर उसके बाद सरकार ने मिट्टी डाली और जब कब्र तैयार हो गई तो सहाबा कराम कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक बड़ा पत्थर लाओ ताकि मैं अपने भाई की कब्र की निशानी बना दूं। ये बतौर मोहब्बत भाई फरमाया, मोहब्बत के तकाजे के तौर। सहाबा कहते हैं कि हम एक बड़ा पत्थर उठाना चाहते थे मगर कई सहाबी मिलकर उस पत्थर को उठा ना सके। क्या कह रहे हैं? अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, सुनन अबू दाऊद की, मैंने हदीस नंबर बताया 1432। मतन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि वक्त मुझे थोड़ा सा बचाना है, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें मेरी है अभी बयान करने की। तो रावी कहते हैं कि बहुत सारे सहाबा इकराम ने उस पत्थर को उठाना चाहा लेकिन नहीं उठा सके। अर्ज़ के या रसूलल्लाह, एक बड़ा पत्थर हमें नज़र आया जो निशानी के लिए बेहतर है लेकिन हम उसको उठा नहीं पा रहे। तो रावी कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, आपने अपने झुब्बे की आस्तीन को चढ़ाया और तन्हा उस पत्थर को उठा लिया। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजुओं की कुव्वत पे लाखों सलाम। उस पत्थर को उठाया और जनाब उस्मान इब्न मज़ून की कब्र पर रख दिया। फरमाया ये निशानी है कि उस्मान इब्न मज़ून की कब्र की, ताकि कब्र के निशान मिटे नहीं। और अब मेरे अहले बैत में, मेरे घर वालों में जिसका भी इंतकाल होगा मैं इन्हीं के बाजू इनको दफन करूंगा। यह हदीस क्या बता रही है? कि कब्र के निशानों को बरकरार रखना, कब्र को बनाना, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारा